بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بزرگان محترم، برادران عزیز، انسان کی زندگی میں 3 دور آتے ہیں اور ہر دور کا ایک ذوق اور ایک شوق اور جذبہ ہوتا ہے. انسان شہر کا ہو، دیہات کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی زمانے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی دور کا ہو، اگر وہ انسان ہے اور اولاد آدم سے تعلق رکھتا ہے تو لازم اور ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں 3 دور آتے ہیں اور ہر دور ایک شوق اور جذبے کو جنم دیتا ہے. پہلا دور بچپن کا زمانہ ہوتا ہے جو ہر آدمی پر آتا ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، انگوٹھا چھاپ ہو. بچپن کا زمانہ ہر آدمی کو گزارنا پڑتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پیدا ہوتے ہی آدمی بچپن کی سرحدوں کو پار کر کے جوانی میں قدم رکھتے. سمپلی اسے امپاسبل کہتے ہیں. بچپن کا شوق ہوتا ہے کھیل کود. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لہوا و لعبا. بچہ امیر کا ہو یا غریب کا ہو، بچے کی فطرت اور نیچر پہ کھیل کود ہوتا ہے اور کھیل کود سے محبت ہوتی ہے. سردی بلا کی ہو، گرمی انتہا کی ہو، بھوک کمال کی ہو، تھکن انتہا کی ہو، بچے کو کھیل کود سے محبت ہوتی ہے. کھیل کی قسمیں الگ ہو سکتی ہیں لیکن کھیل سے محبت بچپنے کی فطرت ہے. تو بچہ بچپنے میں کھیل کود کو پسند کرتا ہے. دوسرا زمانہ بچپن کے بعد شروع ہوتا ہے جوانی کا زمانہ. کوئی آدمی چاہے ہمیشہ بچپنا رہے تو یہ ناممکن ہے. وقت کے ساتھ ساتھ قدرت بڑی آہستگی کے ساتھ ذمہ داری ڈالنے کے لیے بچپن کی سرحدوں سے نکال کر جوانی کی سرحد میں داخل کر دیتی ہے. دنیا کا کوئی انسان دولت کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، زور کے ذریعے سے چاہے کہ میں بچپن کے زمانے کو روک دوں، ایسا ہو نہیں سکتا. جب دوسرا دور شروع ہوتا ہے تو پچھلے دور کا شوق بھی دل سے نکل جاتا ہے. جوانی میں نیا شوق جنم لیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے زیبا و زینہ. پھر اپڈیٹ اور مینٹین رہنے کا، خوبصورت رہنے کا، خوبصورت کپڑے، اچھا موبائل، خوبصورت ہیئر اسٹائل، اچھی گاڑی، پھر یہ ذوق انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. کھیل کود سے دوسری طرف چلا جاتا ہے. آپ جوانوں کو بچوں کے ٹوائز دیں کھیلنے کے لیے تو ان کو شرم آئے گی کہ کل جن چیزوں پر کل لڑتے تھے، ان کو کھیلنے کے لیے لڑتے تھے، آج ان چیزوں سے ان کو شرم آتی ہے. آج اگر اس زمانے کی کوئی چیزیں، بچپن کی کوئی چیزیں لا کے دیں تو شرم آتی ہے. یہ قدرتی نظام ہوتا ہے کہ جس طرح قدرت بچپنا لے لیتی ہے، اس طرح اس سے بچپن کا شوق بھی دل سے نکال لیتی ہے. تو دوسرا دور جوانی کا ہوتا ہے. جوانی آتی ہے، زیب و زینت کا شوق لاتی ہے. بچپنے سے جوانی میں جا کے کوئی آدمی روک نہیں سکتا جانے کو. جوانی میں خواہش ہوتی ہے یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے ہی چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. لیکن قدرت دھکا دے کے نئے دور میں داخل کر دیتی ہے. جوانی میں زیب و زینت کا شوق ہوتا ہے. میرا گیٹ اپ، میرا سیٹ اپ، میرا گھر، میری گاڑی. جوانی میں ہزار آپ
جوانوں کو سادگی کے فضائل سنا دیں، لیکن ان کے نیچر میں فیشن، ڈیزائن، میچنگ یہ چیزیں رہتی ہیں۔ جوانی کے دنوں میں یہ چیزیں آدمی کے کانوں سے گزرتی ہی نہیں ہیں، اور ہر آدمی اپنے پیسوں کے مطابق اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے پیسوں کے مطابق اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا ہے، بیوٹیفائی کرتا ہے، سنوارتا ہے، سجاتا ہے، زیب و زینت کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے۔ تو دوسرا دور یہ جوانی کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوتا ہے، وہ پختہ عمر کا دور ہوتا ہے، جس میں آپ 50 پلس سے لوگ مان سکتے ہیں، 50 سے اوپر۔ 50 سے اوپر جب آدمی جاتا ہے تو تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے، جسے پختہ عمر کا دور کہتے ہیں۔ جب یہ تیسرا دور ہوتا ہے تو آدمی کا شوق بھی بدل جاتا ہے۔ تیسرے دور کا شوق کیا ہوتا ہے؟ تکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ قرآن کے انالیسس ہیں۔ تیسرے دور میں آپ جوانی کے کپڑے دیں، جوتے، موبائل دیں، بلکہ جوان بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کہتے ہیں کپڑے بدل لو، موبائل بدل لو، تو کل ان چیزوں پہ مرنے والا، دکانوں میں گھومنے والا، ان پہ ٹائم خرچ کرنے والا اب پیشکش کے باوجود بھی یہ چیزیں لینے کو تیار نہیں ہے۔ بیٹا بس ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ تو جن چیزوں کا شوق نیچر میں تھا، اب تکلف کے ساتھ بھی پختہ عمر کا آدمی ان چیزوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ بڑھاپا آتا ہے تو ذوق بھی بدل جاتا ہے، سنجیدگی آ جاتی ہے، متانت آ جاتی ہے، وقار آ جاتا ہے۔ پھر وہ دونوں عمروں کے ذوق بڑھاپے میں آ کے دفن ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں شوق ہو جاتا ہے بچوں کے لیے کچھ کرو۔ تو آپ غور کریں، یہ جو قرآن نے نقشہ کشی کر دی ہے، کیا واقعتاً کوئی آدمی اس سے باہر نکل سکتا ہے؟ بچپن کو کھیل کود کے ساتھ مزین کیا، جوانی زیب و زینت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی، بڑھاپے میں آتے ہی آدمی کو اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ یہ تیسرا زمانہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ 3 زمانے آئے، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ 3 زمانے یقینی ہیں تو میرے اور میرے محبوب پر اعتبار کرو، چوتھا زمانہ بھی آنا ہے۔ جس طرح یہ 3 زمانے آدمی 5 سینسز سے محسوس کر لیتا ہے، ہاتھوں سے، آنکھوں سے، زبان سے، ناک، کان سے محسوس کر لیتا ہے، چوتھا زمانہ مغیبات سے تعلق رکھتا ہے، انسین ہے، نظر نہیں آتا۔ وہ کب ہے؟ وہ موت کے بعد ہوتا ہے۔ موت کے بعد چوتھا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اس زمانے کا ذوق کیا ہوتا ہے؟ فرجعنا، لوٹا دے۔ مرنے والے کی ایٹ موسٹ ڈیزائر یہ ہوتی ہے، غریب ہو، امیر ہو، نیک ہو، بد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرنے کے بعد مرنے والے کو ایک ہی شوق ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ فرجعنا، اللہ نئی زندگی دے دے، حیات نو دے دے۔ بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مرنے کا وقت آتا ہے تو 2 فرشتے امانت لینے کے لیے آتے ہیں۔ اس مرنے والے سے وہ فرشتے کہتے ہیں کوئی خواہش ہے؟ یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ سب تھیوری ہے، چند دنوں کے بعد ہم سب کے ساتھ یہ پریکٹیکلی ہوں گی۔ بخاری کی روایت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا اب جب میں آپ سے خطبہ دے رہا ہوں 100 سال کے بعد اس زمین پہ اس وقت کے انسانوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جو بات حضور نے فرمائی، آپ غور کریں، آج دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ 100 سال کے بعد زمین کے اوپر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کتنے ہیں جو 100 سے 100 کراس کر جاتے ہیں؟ اگر کوئی کراس کرتا بھی ہے تو کائنات میں اس کا رول اور کردار کیا ہوتا ہے؟ منہ میں لقمہ ڈالنا پڑتا ہے، پیشاب کروانا پڑتا ہے، ہاتھ کا سہارا دینا پڑتا ہے۔ 100 سال کے بعد زمین اپنا نصاب بدل دیا کرتی ہے۔ کوئی موت کو اپنی طاقت سے روک ہی نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لوہے کے قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ، موت کا فرشتہ وہاں بھی آ جائے گا۔ کوئی آدمی تقوی کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، بیلنس ڈائٹ کی بنیاد پر، ایکسرسائز کی بنیاد پر موت سے پنجہ آزمائی نہیں کر سکتا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں الموت لیس منہ الفوت، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔
تو چوتھا دور فرشتہ آ کے پوچھتا ہے مرنے والے سے، اس سے پوچھتا ہے کہ کوئی خواہش ہے؟ تو مرنے والا دو خواہشوں کا اظہار کرتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ پہلی خواہش کرتا ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ آئے ہوئے موت کے سائے دور ہو جائیں؟ تو فرشتہ پوچھتا ہے اگر ایسا کر دوں تو کتنا کر دیں؟ کتنا موت کو پیچھے کر دیں؟ وہ کہتا ہے ایک دن۔ فرشتہ کہتا ہے اگر ایک دن ڈیلے کر دیں تو کیا کرو گے؟ یہ مرنے والا کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ خیرات کروں گا، اپنا رہن سہن بدلوں گا۔ تو فرشتہ کہتا ہے تمہاری زندگی میں اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن گزر گئے، اتنے سالوں میں تم رائٹ ٹرن نہیں لے سکے، تو ایک دن میں کیا کر لو گے؟ پھر وہ کہتا ہے اتنا کرو کہ کم سے کم 1 ساعت ہی دے دو۔ ساعت عربی میں گھنٹے کے 1/3 حصے کو کہتے ہیں، تقریباً 20-22 منٹ کو عربی میں ساعت کہتے ہیں۔ فرشتہ پھر یہ پوچھتا ہے کہ کیا کرو گے تم؟ پھر اسی اپنے جذبے کو وہ دہراتا ہے، صدقہ خیرات کروں گا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا، اپنا کلچر چینج کروں گا، رہن سہن بدلوں گا۔ پھر وہ فرشتہ اوپر چلا جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ آسمان سے شاید میری مراد پوری کر کے لے کر آئے گا۔ پھر یہ اوپر دیکھنے لگتا ہے، پھر وہ فرشتہ نیچے آتا ہے، اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور مرنے والے کے پیر کے ناخون پر انگوٹھا رکھتا ہے اور پھر اس کی روح ناک سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا چوتھا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے کسی نہ کسی نے تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ 2 زمانے گزار لیے ہیں، کوئی تیسرے زمانے میں ہے۔ جب ہم نے 3 زمانے گزارے ہیں تو یقین ہے چوتھا زمانہ بھی آنا ہے، اور اللہ نے دنیا میں حقیقت میں اسی